من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہی کے راستے پر۔ گزشتہ ہفتہ قرآن کی فضیلت کے متعلق، قرآن کس طریقے سے نازل ہوا، 5 طریقے کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، قرآن کا نزول 5 طریقے پر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تفصیل سے آ گئیں۔ اب چونکہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کچھ اصلاحی باتیں شروع ہو رہی ہیں، اس لیے قرآن کی فضیلت کے متعلق چند احادیث، چند چیزیں سن لیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ دولت دوسری امتوں کو نہ ملی، اور نہ فرشتوں کو یہ دولت ملی، نہ کسی اور مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کو ملی۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی تھی کہ قرآن سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے، لیکن ان کے علاوہ سارے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سننے کے کام میں لگا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی صلاحیت سے بھی بخشا تھا اور سننے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر بھی سناتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پر سنتے بھی تھے۔ لیکن دوسرے فرشتے، دوسرے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سننے کے لیے کہہ دیا۔ اسی لیے فرشتے قرآن کو بڑی دلچسپی سے، بڑی خواہش سے سنتے ہیں۔ فرشتے، حدیث میں آتا ہے، فرشتے گھومتے رہتے ہیں، فرشتوں کی جماعت جہاں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں وہ فرشتے سننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ایک بہت بڑی عبادت، اور قرآن کو سننا بھی ایک بہت بڑی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں عبادتوں سے نوازے کہ قرآن کو سننا، یہ بھی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات کے کچھ حصوں میں دیکھا کہ میں جب قرآن زور سے پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ آواز سے پڑھتا ہوں، تو ان کے بازو میں گھوڑا تھا جو کیا کر رہا ہے، بدک رہا ہے۔ فرسہ جالت، ان کا گھوڑا ایک دم اچھل رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس کے بازو میں ایک ان کا بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ اب یہ قرآن کی تلاوت جو ہی زور سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا ایک دم بدکنے لگتا، فوراً آہستہ کر لیتے ہیں تو خاموش رہ جاتا۔ پھر ایسا ہی 2-3 مرتبہ ہوا، جب وہ زور سے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بدکتا ہے۔ فسکت فسکنت، جب یہ خاموش ہوتے ہیں تو وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔
تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے کیا کر دیا، قرآن بند کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھا تو کئی روشنی مل کر ان کے قریب آ رہی تھی۔ جب قرآن ختم کر کے قرآن رکا کر بند کر دیے تو فوراً وہ روشنی واپس جانے لگی۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف میں 2116 نمبر کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ ماجرا پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے، تم اگر ایسا ہی پڑھتے رہتے وہ فرشتے تمہارے ہی پاس رہتے، صبح کو سارے لوگ ان کو دیکھ لیتے، تم نے کیوں روکا قرآن، تم اور بھی پڑھتے تو بہت اچھا رہتا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کو سننے کے لیے نازل ہو جاتے ہیں۔ ایک عاصم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے قاری، قرآن جو 7 طریقے سے 7 قرات ہے ان میں سے جس طریقے پر لکھا گیا ہے وہ عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر لکھا گیا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب وہ بہت بڑے قاری تھے، بڑی پیاری آوازیں پڑھتے تھے، ان کی منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ ان کے جو شاگرد تھے ان سے اصرار کرتے تھے کہ کیا بات ہے کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے، تو عاصم رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے گئے تو ایک دن شاگردوں کی بہت زیادہ اصرار کی بنا پر انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا رہا اور کرتا بھی ہوں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عاصم تم قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہو، اس لیے میں تمہارے ہونٹ کو بوسہ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہونٹ کو بوسہ دیا، جس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جس وقت یہ خواب میں نے دیکھا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، آج تک یہ خوشبو باقی ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت ایک بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، قرآن کی تلاوت فرشتے سنتے ہیں یہ تو ہم پڑھے۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی اور عالم صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن کعب تم سورہ بینہ سناؤ، سورہ بینہ ایک سورت ہے قرآن میں، تم سورہ بینہ سناؤ۔ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سناؤں، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ سناؤ۔ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو پہچان لیے، انہوں نے کہا اللہ سمانی، کیا میرا نام اللہ نے لے کر کہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سما کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تمہارا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، اللہ سننا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے فرشتے تو سنتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک گانے والی باندی کا گانا ایک انسان اس طریقے سے نہیں سنتا جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید کو سنتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے، اور جہاں کہیں بھی قرآن کی تلاوت ہو ہم کیا کرنا، اس کو سننا۔ ہمارے یہاں کیا ماحول ہو گیا، فجر میں اگر لمبی رکعت ہو جائے تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ پہلی رکعت ہوتی ہے تو آخر میں 10 منٹ کے آخر میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ترتیب ہے، گھر سے ایسا ٹائم لگا کر نکلتے ہیں کہ امام صاحب 10 منٹ پہلی رکعت کو لے لیتے ہیں۔ کبھی اتفاق سے صورتیں ایک ہی ترتیب کی نہیں ہوتی، یعنی پوری صورتوں کی سائز جو ہے ایک ہی طریقے سے نہیں ہوتی، بعض صورتیں بڑی ہوتی، بعض صورتیں چھوٹی ہوتی۔ اگر وہ اصل کیا ہے، ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، یہ طوال مفسر ایک حصہ ہے قرآن میں، یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفسر ہے۔ ان میں سے کون سی طبی ایک صورت آ کر فجر کی نماز میں پڑھنا چاہیے، یعنی اس میں سے اب فجر کی نماز میں حالانکہ 2 رکعت میں 2 صورت پڑھنا،
2 رکعت میں 2 سورت پڑھنا اکثر مجھے معلوم ہو کر دوسرے مسجدوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہے، جہاں تک میں سنتا ہوں، چونکہ مجھے زیادہ دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کا، فجر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو میں جہاں تک سنتا ہوں کہ مکمل پوری صورت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد میں، اس مسجد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی رکعت میں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اتنی صورت تو ہماری مسجد میں الحمدللہ ہوتی۔ ہاں دوسری رکعت میں نہیں ہوتے، میں خود اس کو مانتا ہوں، کیونکہ دوسری رکعت میں اتنی بڑی صورت پڑھنا کم سے کم پہلی رکعت میں ہماری مسجد میں جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، جتنا پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا ہماری مسجد کی فجر نمازیں پہلی رکعت میں ضرور پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اب ہم کیا کرنا، ذرا پہلے آ جانا، پہلے آ کر جب امام تکبیر کہے تو ہم بھی تکبیر باندھ لیں گے، تو وہ سنت پوری صورت، کبھی وہ 7 لحظے کی ہوتی، کبھی 8 لحظے کی ہوتی، کبھی اتفاق سے وہ صورت آ کر 10 لحظہ بھی ہو جاتی ہے وہ مکمل ہونے کے لیے۔ اب کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جو اس میں سے جو چھوٹی صورت کسی رکعت میں پڑھ دی جائے، 6 لحظے میں اگر پہلی رکعت ہو جائے تو کئی لوگ مسبوق ہو جاتے، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک تو قرآن سننا بہت بڑی بات، وہ بھی نماز میں سننا یہ اور بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے، اس لیے ہم ذرا پہلے پہنچنے کی کوشش کر لیں۔ کیا بتا رہا تھا کہ قرآن سننا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ ایک عبد الصمد قرآن کا ایک بڑا معجزہ ہوتا، کیا ہوتا ہے، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ دل پر ضرور اثر کرتا۔ اگر آدمی سنتا رہے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کا اثر دل پر ضرور ہوتا۔ کیسے؟ عبد الصمد، عبد الباسط عبد الصمد جو بہت بڑے قاری القراء بولتے، ان کی قرات آپ سن کر دیکھیں کہ ان کی آ کر کیا ہو گئی، شہادت ہو گئی، یعنی قرات پڑھتے پڑھتے کیا ہوا، خون آ کر بہنے لگا سینے سے، اتنی زبردست لمبی سانس لے کر پڑھنے والے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ تم کتنے سالوں سے قرات پڑھتے ہو، اس کا معجزہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ کئی مرتبہ دیکھا ہے، ابھی قریب میں انتقال ہوئے، کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کرنے لگے، مصر کے صدر جمال عبد الناصر، وہ ان کو لے کر رشیا پہنچتے ہیں۔ رشیا پہنچ کر، رشیا کون سی بستی جو آ کر کیا کہتے ہیں، دہری کو، کمیونسٹ کیا بولتے ہیں، دہری یعنی خدا کو نہیں ماننے والے، ہرگز کسی کے سامنے کسی کی پوجا نہیں کریں گے، خدا کو نہیں، دہری کو کیا کرتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں۔ اب وہاں کے رہنے والے وہ، اب یہ جمال عبد الناصر عبد الباسط عبد الصمد کو کیا کرتے ہیں، لے کر چلے جاتے ہیں، اس رشیا میں لے کر جا کر قرات پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ ایک مجمع میں بیٹھ کر قرات پڑھتے ہیں حضرت، قرات پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کئی لوگ روتے ہیں، تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ قرات پڑھنے کے بعد ان سے پوچھے کہ تم کیوں رو رہے، تم تو خدا کو بھی ماننے والے نہیں، کسی کی پوجا کرنے والے نہیں، خدا ہی نہیں ہے، دہری، اب ایسے صورت میں تم کیوں رو رہے ہو؟ تو لوگ جواب میں کہنے لگے ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم کیوں رہے ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جو کلام تم نے پڑھا ہے وہ کلام ہمارے دل کو زخم کر کے آنکھوں سے آنسو بہا دیا۔ تو قرآن کا جو اثر ہے، جب غیروں کو اتنا ہو سکتا ہے، ایک دہری کو اثر ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کو اثر نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہوگا، لیکن ہم سنتے رہیں۔ قرآن کا معجزہ ہی ایسا ہے، وہ دل پر اثر کیے بغیر نہیں چھوڑتا، دل پر اثر کیے بغیر بالکل نہیں چھوڑتا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس لیے ہم اگر قرآن کی تلاوت کو بکثرت کرتے رہیں، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم گھر میں کوئی قرآن پڑھے تو بیٹھ کر وقت دے کر اسے غور سے سنیں، یہی قرآن کی فضیلت ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اصل بات پر آتا ہوں۔ اب 3 معاملہ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک آ کر امت انسان۔ اب یہ 3 میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی کے پاس قرآن بھیج دیتا، کسی کے پاس قرآن نازل کر دیتا، یا اسلام کی باتیں کسی کے دل میں ڈال دیتا، کچھ نہ کچھ اور طریقے سے، نہیں فرشتوں کو انسان کی شکل میں بنا کر بھیج دیتا، کوئی صورت اختیار کے بغیر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درمیان میں رکھنے کی وجہ کیا، اس کو ہم سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درمیان میں رکھنے کی وجہ کیا. اس کے لیے ایک میں مثال دیتا ہوں. ہمارے جسم میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہڈی ہے، ایک رگیں ہیں، ایک آ کر گوشت ہے. 3 چیزیں ہمارے جسم میں ہیں. مثال دیتا ہوں، اس کے بعد وہ بات سمجھاؤں گا تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے جسم میں یہ 3 چیزیں ہیں، ہڈی ہے اور رگیں ہیں. یہ کیا ہے؟ گوشت ہے. گوشت کی خاصیت الگ، اس میں نرمی ہے، چبانے پر وہ اس میں چبھ جاتا ہے. کئی چیزیں ہیں اس کے اندر. ہڈی کی خاصیت الگ، اسے کاٹ نہیں سکتے، اسے توڑنا پڑے گا. یہ اگر ایسا نہیں ہے، اسے کاٹ لے سکتے ہیں، اسے توڑ نہیں سکتے. تو اس کی خاصیت الگ ہے، اس کی خاصیت الگ ہے. اب 2 تضاد چیزیں، تضاد بولے تو آپ سے لوگ سمجھیں اپوزٹ چیزیں، 2 اپوزٹ چیزوں میں جوڑ پیدا کرنا ہو، ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کے اندر دونوں خاصیتیں ہوں. جس کے اندر دونوں خاصیتیں ہوں. ہڈی اور گوشت میں بالکل جوڑ نہیں، دونوں بالکل الگ تھلگ. اس کی خاصیت پانی کی خاصیت الگ، آگ کی خاصیت الگ. دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتی. دونوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہوگا تو بیچ میں ہانڈی رکھنا، تب وہ دونوں باقی رہیں گے. آگ بھی باقی رہے گا، پانی بھی باقی رہے گا. اب کیا ہوتا ہے، دونوں کو جو گوشت اور ہڈی کو جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رگیں کو پیدا کر دیا. یہ رگیں کیا کرتی ہیں، گوشت کی خاصیت بھی اس کے اندر ہے اور ہڈی کی خاصیت بھی اس کے اندر ہے. اب جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی، اب ادھر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا، پاک پوتر، ہر طریقے سے نور ہی نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اور انسان اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو غلاظت ہے، یہ تو بالکل تربت مٹی ہے یہ. اب دونوں کے درمیان وہاں وراء الورا ہے اور یہاں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب یہ دونوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انسان بھی ہیں اور نورانیت کو لینے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر رکھے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ نور اگر انسانوں پر پڑتا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر ایک جھلک میں کئی دن بے ہوش ہو کر پڑ گئے تھے اور پورا پہاڑ جل کر کیا ہوگا، کوئلہ ہو گیا تھا، پتھر جل گیا تھا. تو یہ ایک نبی کی حالت وہ ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلیات اگر ہم پر پڑے تو ہم تو کیا ہو جائیں گے، فنا ہو کر رہ جائیں گے. تو درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ذات کا انتخاب کیا جو انسان بھی ہو اور نورانیت کو لینے کی طاقت بھی اس کے اندر ہو. ایسی ذات کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو، قرآن کو، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائی. یہ ہمیں سمجھنا. اس لیے ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بندے کی ذات ہے، تو درمیان میں ایک واسطہ، اس واسطے کا نام ہی رسالت ہے، نبوت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.